عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہی عمل جب آپ کے سامنے لایا جاتا ہے تو وہ کارما بن جاتا ہے فروم آل سائڈس الٹیمیٹ رزلٹ۔ کارما میں یہ نہیں کہ آپ کو کچھ دیا جاتا ہے یا آپ سے کچھ لیا جاتا ہے، بلکہ آپ ہی کا جو عمل ہے وہی آپ کی زندگی میں ظاہر ہو کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ کارما یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کارما کو کہ کارما بنیادی طور پر آپ ہی کا عمل ہے جو آپ کے سامنے لایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، آپ کا برتاؤ فلاں فلاں کے کیسا تھا، بس جو بھی ہے وہ کارما بنتا چلا جائے۔ اگر کارما سے آپ پیچھا چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے عمل میں وہ چیز لے آئیں، اپنے عمل میں وہ بات پیدا کر لیں کہ آپ کا عمل کسی کا دل نہ دکھائے، آپ کا عمل، آپ کے رویے کسی سے کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ کریں، بلکہ نرمل ہو کر یہ زندگی گزارنا شروع کر دیں، اپنا جیون بڑے ہی آسان طریقے سے گزاریں کہ کسی کو دکھ درد آپ سے نہ ملے۔ تو پھر کارما کیسے پیدا ہوگا؟ کارما تو کیا، کیونکہ یہ اگر سمجھ لیا جائے کہ آپ کو سامنا کرنا پڑے گا ان مصائب کا جو آپ نے کسی کو دیے، آپ کو دیے جائیں گے، یہ کارما تو نہیں ہے یہ، لیکن کارما ہی کی طرح کا ایک پہلو ہے۔ لیکن اسے بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہی کافی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ نے عمل کیا ہے آپ کے سامنے آئے گا، جو آپ نے کسی سے رویہ رکھا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا، جو کسی کو دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، کوئی پرابلم کریٹ کیا، وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور اگر کہیں آپ نے خوشیاں بکھیری ہیں، لوگوں کے لیے کچھ کیا ہے، تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ کارما سمجھنے کا آسان طریقہ ہے کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں آج، یہ کارما ہی کے تحت ہو رہا ہے۔ آج جو بھی آپ کا عمل ہے وہ کارما ہی ہے۔ تو اگر آپ اس کو بہتر انداز میں چاہتے ہیں کہ بہتر انداز میں کارما چلے آپ کا، پھر آپ کو بالکل اسی طرح ہو جانا چاہیے کہ کسی کو دکھ درد تکلیف آپ سے نہ ملے، تو پھر کارما کہا جائے گا۔ کارما یہ تو نہیں کسی کے دکھ درد آپ کو دے دیے جائیں گے کہ آپ ان سے گزرے، یہ کارما نہیں ہے۔ آپ ہی کا عمل جب آپ کے سامنے آتا ہے تو اسے کارما ہی سمجھیے کہ یہ کارما ہی ہے۔ اب کارما کا دوسرا حصہ ہے کہ کارما کو کس طرح سے آپ اپنے آپ سے الگ رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے زیادتیاں کی ہیں، اگر آپ کے ایٹیچیوڈ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے، آپ کے رویوں سے کسی کو دکھ پہنچا ہے، اور آپ کے برتاؤ سے یا سلوک سے کسی نے سمجھا ہے کہ اسے بہت آپ نے مسائل سے دوچار کر دیا ہے، تو آپ بچنا چاہتے ہیں اپنی لائف سے جو آپ نے گزاری ہے، کیونکہ لائف تو آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ تو اس کے لیے میرے اللہ نے دنیا میں اچھے لوگ پیدا فرمائے ہیں، وہ آپ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک اور ناخنوں سے لے کر ناخنوں تک، یہ 4 ایکسٹریم ہے آپ کے وجود میں، ان چاروں ایکسٹریم میں کارما اپلائی ہوتا ہے، چاروں۔
یوں سمجھیے کہ کارما کا مخاطب آپ کا مکمل طور پر 100% جسم آ جاتا ہے، ایک بال بھی اس سے جدا نہیں ہوتا، ایک ذرہ بھی آپ کے وجود کا اس سے الگ نہیں رہ سکتا۔ جب کارما کی اپلیکیشن ہوگی تو مکمل طور پر 100% وجود پر ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بچ جائیں، بہت کیا ہے تو کوئی بچا لے، اللہ اپنی امان میں لے لے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ پورے وجود کی کلیننگ کا طریقہ موجود ہے، پورے وجود کو کس طرح سے صاف کیا جاتا ہے، کس طرح سے پاک رکھا جاتا ہے، کس طرح سے کارما سے بچایا جاتا ہے، کس طرح کارما ہو تو اسے ختم کیا جاتا ہے، اس کی کلیننگ کا پورا سسٹم ہے، پورے میتھڈز ہیں، پورے پروسیس ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ پروسیس آ جائے، اگر کسی کو کارما سے بچنے کا، کارما کو زیرو پہ لانے کا یہ پروسیس آ جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی پروسیس نہیں ہے، بس اس کی زندگی بن شانت ہو کے بیٹھ جائے آرام سے، اسے ادھر ادھر بھاگنے کی اتنا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس مقام پر جا پہنچا ہے جہاں وہ نیچر سے تال میل بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ نیچر کا الٹیمیٹ لا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اٹس این الٹیمیٹ لا آف نیچر۔ جب کہ آپ کے پاس ایک ایسا پروسیجر آ گیا، جب ایسا یا آپ کے پاس میتھڈ آ گیا، ٹیکنیک آ گئی کہ آپ نیچر تک اپروچ کر سکتے ہیں، اس الٹیمیٹ لا میں داخل ہو سکتے ہیں کوئی فائدہ لینے کے لیے، تو بس یہ سمجھ جائیں اس سے بڑا آپ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو اگر آپ یہ کہ سمجھتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ میتھڈ ہیں، یہ بنا کسی گائیڈ کے آپ کو نہیں مل سکتے، یہ پروسیس ہے، پروسیجرز ہیں، اللہ والوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ان کے پاس پروسیجر بھی ہے، میتھڈ بھی ہے، سب کچھ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک صاف دھلا ہوا کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کلام پاک میں بھی آیا ہے اس کا تذکرہ، جب معراج کے واقعے کا ذکر آیا تو آپ نے پڑھا کہ سینہ چاک کیا، الگ صورتوں میں ہے لیکن واقعہ معراج میں ہی ہوا تھا نا یہ، لیکن اور بھی صورتیں ہیں، سینہ چاک کیا گیا اور پھر اس میں سے ہاتھ کو نکال کر مقام صدرہ کو دھویا گیا۔ مقام صدرہ کا کیا ہے میں نے بتایا ہوا ہے، یہ یہاں سے لے کر 5 پوائنٹ ہوتے ہیں، یہاں تک 5، یہ مقام صدرہ، اور جو کلام پاک میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے مقام صدرہ سارا دھو کر پاک صاف کیا، پھر اس کے بعد دل کو وہیں رکھ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سارا سسٹم ہارٹ کا نیچر کا ہے، الٹیمیٹ لا میں داخل ہو گئے۔ تو میں کوئی الگ سے بات نہیں کر رہا، لیکن میرا سمجھانے کا طریقہ جو ہے وہ الگ سے ہے ایسا ہی کہ جو بھی اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میں کارما سے چھٹکارا پا جاؤں تو اسے الٹیمیٹ لا آف نیچر میں آنا ہوگا، اور یہ جیسے میں نے بتایا ایک ٹیکنیک ہے جو پاک ہستیوں کے پاس ہوتی ہے، وہ کسی پہ مہربان ہو جائیں تو پھر اسے کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا یہ ہے الٹیمیٹ لا، بس یہ کرتے جاؤ، 1 2 سال 5 سال 7 سال، اللہ آپ کی مدد فرمائیں اس الٹیمیٹ لا میں، تو پھر الٹیمیٹ لا پھر آپ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، پھر ہر حال میں آپ نے وہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو بھی دیکھتے جائیے گا
کہ کتنی تیزی کے ساتھ آپ کے معاملات طے ہوتے ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ آپ کے معاملات حل ہوتے ہیں. تو یہ کارما ہے، اور اس کا جو ہے وہ قریب کے مذاہب میں تصور موجود ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل یہ ایک الگ سے بات ہے، نہیں، مذاہب نے اس کے تصور دیے ہیں، لیکن میتھڈ نہیں ہے کہیں بھی. وہاں ذکر ہے کہ جبرائیل نے یہ کام کیا. اب جبرائیل نے اگر کام کیا ہے تو پھر کوئی میتھڈ تو استعمال ہوا ہوگا نا. لیکن وہاں صدرہ کا یہ آتا ہے کہ یہ پانچوں مقام جو ہے اس کو، میرے نزدیک یہ کارما ہی ہے، کیونکہ نیچرل معاملات ہیں، اس کا فرشتوں کا کردار بھی الٹیمیٹ نیچر کے مطابق ہے، تو یہ معاملہ نیچر ہی کے کہنا ہے.